اسلامی دنیا بالخصوص عرب ممالک کے خلاف ایک بہت بڑی گیم چل رہی ہے، اور ہدف یہ ہے اس منصوبے کا یا اس گیم کا ہدف یہ ہے کہ اسلامی دنیا جو اس وقت مختلف ملکوں میں تقسیم ہے، یعنی 58 اسلامی ملکوں میں اسلامی دنیا کو مزید ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، مزید انہیں تقسیم کیا جائے، بالخصوص جو مڈل ایسٹ ہے یعنی مشرق وسطیٰ جو ہے اس کو تقسیم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے پہلے عرب بہار یعنی 2011 میں تیونس کے اندر عرب بہار کے نام سے ایک احتجاجی مظاہرے شروع کروائے گئے، اور اس سے پہلے جو ہے ملکوں کے اندر جو ہے وہ قرضے یا وہاں پر خائن یا بددیانت لوگوں کو بٹھا کر ان سے ایسے ایسے کام کروائے گئے کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ مجبور ہو گئی احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلی۔ تو ہم نے دیکھا کہ تیونس کو بدامنی کا شکار کروایا گیا، پھر لیبیا کے اندر، مصر کے اندر، لیبیا آج بھی جل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد شام کے اندر 8 سال سے جنگ برپا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا عراق کو تہس نہس کر دیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے دیکھا کہ یمن کے اندر بھی صورتحال خراب کروائی گئی، اور اب حالات یہ ہیں کہ سوڈان کے اندر جو ہے وہ احتجاج پچھلے 3 ماہ سے جاری ہے۔ صدر عمر البشیر کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا، مظاہرین جیت گئے، انہوں نے کہا کہ ہم عمر البشیر کو نہیں مانتے ہیں، انہیں ہٹایا جائے۔ عمر البشیر کو ہٹانے والے فوجی تھے، فوجی جو ملٹری کونسل تھی، انہوں نے عمر البشیر کے اقتدار کا خاتمہ کیا، انہیں عمر البشیر کو 30 سال کے بعد اقتدار سے الگ ہونا پڑا، انہیں معزول کر دیا، اور جس بندے نے یعنی اوز بن اوف جو ملٹری کونسل کے سربراہ تھے ان کے خلاف مظاہرین نہیں چپ رہے، ان کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جس بندے نے عمر البشیر کے اقتدار کا خاتمہ کیا تھا اس کو خود مستعفی ہونا پڑا، اور اب خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ عمر البشیر کے جو قریبی ساتھی تھے، جو انٹیلیجنس حکام تھے، جو بڑے بڑے سربراہ تھے فوج کے اندر تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں، اور ایک نئے بندے کو سربراہ بنایا گیا ہے ملٹری کونسل کا۔ لیکن مظاہرین پھر بھی نہیں مان رہے، مظاہرین کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو فوج ہے یہ عمر البشیر کے ساتھی ہیں، لہٰذا ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے، جمہوری جو وہاں کی روایت ہے، نظام ہے، اس کو صحیح طرح سے ویسے کے ویسے بحال کیا جائے۔ فوج نے کہا تھا کہ 2 سال تک جو ہے وہ سسٹم کو بحال کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد انتخابات ہوں گے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ سوڈان ویسے کا ویسا ہے، جل رہا ہے، وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں، اسلامی دنیا جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہم دیکھ رہے ہیں OIC کا تاحال کوئی بڑا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یورپ جس کی رال جو ہے وہ ٹپکتی ہے اسلامی ملکوں کے وسائل کے اوپر، وہ جو ہے وہاں پر پہنچے ہیں، اور یورپ نے سلامتی کونسل کا دروازہ کھڑکایا، وہاں پر کینیڈا بھی تھا، ہالینڈ بھی تھا، برطانیہ بھی تھا، فرانس اور امریکہ بھی وہاں پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ سوڈان کی صورتحال سے ہمیں بہت خطرہ ہے، اسلامی دنیا خاموش ہے، حالانکہ سوڈان کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر سوڈان کا مطلب ہے کہ سوڈان اگر ہاتھ سے چلا گیا، ہم نے دیکھا 2011 کے اندر سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جنوبی سوڈان کو الگ کیا گیا، اور جنوبی سوڈان وہ علاقہ تھا سوڈان کا جہاں پر تیل 3% یعنی کہ 3/3 جو تیل تھا وہ جنوبی سوڈان کے اندر تھا، اور جنوبی سوڈان کے اندر عیسائیوں کو لا کے بسایا گیا، عیسائیوں نے وہاں پر احتجاجی مظاہرے کروائے، پھر ریفرینڈم ہوا، اور آج کی خبر یہ ہے کہ جو جنوبی سوڈان جہاں پر عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا، آج وہاں کے جو بڑے بڑے رہنما تھے وہ ویٹیکن سٹی گئے ہیں، پوپ فرانسس سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، پوپ فرانسس نے ان کی قدم بوسی کی ہے، ان کے پاؤں کو چھوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عیسائی دنیا مسلمانوں کو توڑ رہی ہے، مسلمانوں کو کمزور کر رہی ہے، اور مسلمان خاموش ہیں۔ سوڈان اگر ہاتھ سے چلا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا ہدف، اگلا ٹارگٹ سعودی عرب ہو سکتا ہے، اگلا ہدف خلیجی ممالک ہو سکتے ہیں۔ جب خلیجی ممالک کا مستقبل خراب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بھی خراب ہو جائے گا، پاکستان کا مستقبل بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے اسلامی دنیا کو متحد ہونا ہے، اگر اسلامی دنیا متحد نہیں ہوئی تو پھر معاملات یوں کے یوں چلتے رہیں گے، ایک کے بعد دوسرا ملک، اور پھر مسلمانوں کا ہی خون بہایا جاتا رہے گا۔ سوڈان کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس ایک اسپیشل رپورٹ ہے، آپ وہ رپورٹ دیکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے دنیا میرے آگے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمارے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان کو فالو کر سکتے ہیں، دنیا میرے آگے کے نام سے ہمارا پیج ہے فیس بک پر، اسے فالو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دنیا میرے آگے کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اسے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے 24 اردو کا یوٹیوب چینل ہے اسے بھی فالو کر سکتے ہیں تمام ویڈیوز کے لیے، اور ساتھ ساتھ 24 اردو کے آفیشیل پیج کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اسلامی ملک سوڈان کے خلاف عالمی طاقتوں کا خوفناک منصوبہ۔ سوڈان بہترین جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے عالم عرب اور بر اعظم افریقہ کا قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق سوڈان کی آبادی 3,70,00,000 سے زائد ہے۔ 18,61,484 مربع کلومیٹر پر مشتمل سوڈان رقبے کے لحاظ سے افریقہ کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ سوڈان کی سرحدیں چاڈ، لیبیا، مصر، ایریٹریا، ایتھوپیا اور بحر احمر کے ذریعے سعودی عرب سے ملتی ہیں۔
سوڈان کے موجودہ صدر عمر البشیر نے 1989 میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تھی۔ صدر عمر البشیر کے دور میں جہاں کافی ترقیاتی کام ہوئے، سوڈان میں امن و امان بحال ہوا، وہیں عالمی طاقتوں کی ریشہ دوانیوں سے سوڈان کو کمزور اور توڑنے کی کوششیں کی جاتی رہیں، جس کے لیے عیسائی مشینریوں نے سوڈان میں عیسائیت کی تبلیغ کے ذریعے پنجے گاڑنا شروع کیے۔ سوڈان میں عیسائی مشینریوں کی بہتات عالمی طاقتوں کے ذریعے سوڈان کے تیل سے مالا مال خطے میں امریکہ، یورپ اور اسرائیل کی خفیہ کارروائیوں کی وجہ سے ملک میں خانہ جنگی ماحول بڑھنا شروع ہوا۔ عیسائی مشینریوں اور عالمی طاقتوں کی کئی سالہ محنت کا نتیجہ 2011 میں نکلا، جب اقوام متحدہ سمیت امریکہ، یورپ اور عالمی طاقتوں نے سوڈان پر پریشر ڈالا کہ وہ ملک میں ریفرنڈم کرائے تاکہ سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یوں 3/4 تیل کی پیداوار کا حامل جنوبی سوڈان خرطوم سے علیحدہ کر دیا گیا۔ جنوبی سوڈان کی علیحدگی کے بعد ملک میں انتشار، بدامنی، غربت اور بے روزگاری کو بڑھا دیا گیا۔ IMF کے قرضوں تلے سوڈان کی معیشت کو ڈبویا گیا۔ چین، فرانس، امریکہ، برطانیہ اور دیگر ملکوں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے یہاں پنجے گاڑنے شروع کیے تاکہ سوڈان کو بدامنی سے دوچار کر کے تقسیم کیا جائے اور پھر یہاں سے بحر احمر پر استعماری چوکی بنائی جائے اور سعودی عرب کو کاؤنٹر کیا جائے۔ سوڈان میں حالیہ احتجاجی مظاہروں کا سبب اگرچہ تیونس میں شروع ہونے والی عرب کی طرح غربت، مہنگائی اور بے روزگاری ہی ہے، لیکن در حقیقت پس پردہ وہی منصوبہ ہے جس کے ذریعے شام، لیبیا، یمن، تیونس اور الجزائر کو تباہ و برباد کیا گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی سمیت OIC میں شامل دیگر اسلامی ممالک کو سوڈان کی موجودہ صورتحال پر مل بیٹھ کر غور و فکر کرنا چاہیے۔ بالخصوص صدر عمر البشیر کو مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ملک کی صورتحال کو بہتر کرنا چاہیے۔ اگر مظاہرین اور عمر البشیر میں یوں ہی رکاوٹیں حائل رہیں تو خدشہ ہے کہ سوڈان بھی شام، لیبیا اور عراق کی طرح بدامنی اور خانہ جنگی کا شکار نہ ہو جائے، جس سے سب سے زیادہ متاثر حرمین شریفین ہوں گے۔